جی طاہرہ السلام علیکم بیٹا. مجھے اپنے بھائی اور بہن کے رشتے کے بارے میں پوچھنا تھا نا. فرمائیے بیٹا, ضرور پوچھیے. نہیں, بہن کی 31 سال ایج ہو گئی ہے لیکن اس کا رشتہ نہیں ہو رہا نا. اچھا, اس کا نام شام رکھا یا ویسے ہی بس بہن بہن ہی کہتے ہیں؟ بہن کا نام صنم ہے اور بھائی کا نام دانش ہے نا. اچھا, دونوں کے رشتے کے مسئلے ہیں. کیا مسئلے ہیں مثلاً؟ بس پتا کرو تو کہتے ہیں بندش ہے, کوئی گندے اثرات ہیں, مطلب اس طرح ہی. کیوں یہ اچھے بچے نہیں ہیں, ان پہ کیوں گندے اثرات ہیں؟ بس لیکن پتا کیا تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں. اچھا, آپ نے کس سے طاہرہ پتا کیا ہے؟ بس کوئی گاؤں میں جاننے والے ہیں ان سے پتا کیا تھا, وہ یہی کہتے ہیں کہ مطلب بندش وغیرہ ہے. اور اپنی طرف سے کوشش بھی بہت کی ہے, پڑھائی بھی کی ہے کافی, لیکن شاید اللہ کا حکم نہیں ہے ابھی تک. بھائی آپ کا تعلیم یافتہ ہے؟ ہاں, زیادہ نہیں ہے, میٹرک تک ہے. میٹرک تک ہے. کیا کام کرتا ہے؟ مزدوری کرتا ہے. مزدوری کرتا ہے. اور بہن کیا کرتی ہے اور کتنی تعلیم ہے؟ نہیں, بہن نہیں پڑھی ہوئی, وہ گھر پہ ہوتی ہے. پڑھی ہوئی نہیں ہے, گھر پہ رہتے. تو آپ کے خیال میں ان کے لیے کس طرح کے رشتے آنے چاہیے؟ نہیں, ہم تو کوئی ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن آتے ہی نہیں بالکل, نہ کوئی آتے ہی نہیں ہے بالکل بھی. اچھا, تو بھائی کی کتنی انکم کتنی ہے پر منتھ؟ نہیں, وہ ڈیلی ویجز کے حساب سے ہوتا ہے, کبھی مزدوری جو ڈیلی کے حساب سے ہوتی ہے, منتھ کے حساب سے نہیں ہے. ہاں, وہ 1200 روپیہ دن کا لے لیتا ہوگا, 8 سے 1200 روپے کے درمیان پر ڈے. ہاں, 600-700 کے بیچ میں 600-700 لے لیتا ہوگا, یعنی کہ 15 سے 20 ہزار روپیہ مہینہ وہ کما لیتا ہے. تو یہ اچھی رقم ہے ایک لو مڈل کلاس میں رہنے کے لیے. ٹھیک ہے, ایسی کوئی بری بات نہیں ہے. تو آپ نے جن صاحب سے پوچھا, ان سے آپ نے یہ نہیں پوچھا طاہرہ کہ یہ کیوں بندش ہے, ان کو کیسے پتا چلا کہ بندش ہے اور کس نے کی ہے؟ بس وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے بھی دو, پھر کارڈ بھی کرائیے, لیکن نہیں ہو رہا. بس وہ پریشانی میں بندہ. کتنے پیسے مانگے تھے؟ 3-4 کے بیچ میں مانگے تھے, 3-4 ہزار کے بیچ میں. تو یہ تو بڑا زیادہ ہے, 800-700 روپیہ کمانا ہے, 3-4 ہزار اسے دے دی. وہ کل پرسوں کتنی بات, چند دن پہلی بات ہے, ایک خاتون نے پہلے بڑے ہی ادب کے ساتھ, بڑے ہی مناسب لہجے کے اندر کہا کہ میں برطانیہ سے آئی ہوں. تو جو کہے کہ برطانیہ, امریکہ, انگلینڈ سے آئے, تو مجھے تو کھڑا ہو کے سننا پڑے گا نا. میں کہا جی فرمائیے, آپ برطانیہ سے آئی ہیں, میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ مجھے کسی ایسے مولوی کا نام بتائیں جو میرے جادو کا توڑ کرے اور پیسے نہ لے. میں نے کہا بہن, سارا میرے سے آپ معافی کیوں نہیں قبول کر لیتی؟ پہلے آپ کی شرط ہے کہ جادو ہے, دوسری آپ کی شرط ہے وہ پیسے نہ لائے, تیسری آپ کی شرط ہے کہ میں وہ اطلاع دوں. میں نے جب نہیں دی تو باقاعدہ میری کلاس ہوئی اور برا بھلا کہا گیا, جو میں نے ادب کے ساتھ سنا, کیونکہ برطانیہ سے آئی تھی. سارے بیماریاں, جادو, یہ برطانیہ اور پاکستان کی طرف کیوں جا رہا ہے, اس کو بھی تحقیق ابھی کرتے ہیں. پروین نظامی, آپ نے طاہرہ بہن کے مسئلے کو سنا. بھائی جو ہے وہ مزدوری کرتے ہیں, بہن پڑھی لکھی نہیں ہے, رشتے نہیں ہو رہے, اور گاؤں میں یقیناً کسی مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ ان کے اوپر بندش ہے. یہ فرمائیے کہ طاہرہ کے گھر میں کیسے پتہ چل سکتا ہے یا نہیں کہ ان کے گھر پہ بندش ہے یا نہیں؟ آپ ان کا گھر کا پتہ پوچھ سکتے ہیں ان سے. طاہرہ ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں, ابھی تو نہیں پوچھ سکتے پروین آپا. اگر عطا پتہ پوچھ لیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو ان کے گھر میں جو اثرات ہوں گے نا, جس کونے میں ہوں گے وہ بتا دیے جائیں گے کہ اس کونے میں ہیں, اور اس کا علاج بتا دیا جائے گا. اچھا, یہ بات پروین آپا, یہ بات درست ہے کہ آپ ذہنی طور پہ اس گھر کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں, پتہ اگر معلوم ہوگا تو اس گھر کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو پھر ان کو انہی کے نام کو دیکھ کے انہی کو دیکھیں گے پھر. اچھا, وہ جو دیکھنے کے لیے جاتا ہے وہ آپ کا خیال جاتا ہے یا آپ اپنا کوئی کیا کہنا چاہیے بھئی روح کا سفر ہے نا, آپ اپنے کسی مطلب کسی چیز کو بھیجتی ہیں وہاں پہ؟ نہیں, موکل وغیرہ کو بھیجتی ہیں؟ نہیں, میرے ساتھ یہ ہے کہ جیسے میں روحانی طور پر خود جاتی ہوں, جیسے کہ ایک انسان کا بدن ہوتا ہے نا, ہمارا 3 اسٹیپ ہے نا. آپ کو پہلے پروگرام میں بھی بتایا کہ ایک ہمذات ہے, ایک انسان ہے اپنی شکل میں, ایک روح ہے. تو وہاں ٹریول ہمذات کرتا ہے؟ نہیں, ہمذات تو شیطان کا روپ ہے نا. ہم تو روح کے سفر پہ ہیں, ہم تو ہر چیز روح کے سفر پہ کرتے ہیں. اچھا, ہم تو ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمذات دنیا میں ہر کسی کے ہوتے ہیں اور وہ اس کا ریپلیکا ہوتا ہے کیونکہ یونیورسز کہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ شیطان ہے. ہاں, وہ شیطان کا روپ ہے نا. اگر حضور پاک نے اپنا ہمذات کیوں مسلمان کیا تھا, ان کا مسلمان ہوا تھا. یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ نہیں, میں نے سنا ہے, میں نے پڑھا نہیں ہے, میں نے سنا ہے لوگوں سے. چھوڑ دیں سنی سنائی باتوں کے, خدا کے واسطے. سنی ہوئی بات کو اس
جگہ پہ بیٹھ کے اور اس عمر میں آ کے پروین آپا میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں سنی باتوں کو میرے نبی کے ساتھ لگانا تو میرا دل تو پھر دکھے گا نا. ان باتوں کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو بھی احتیاط کی بہت زیادہ عاجزی سے تلقین کرتا ہوں کہ لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے. کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ہم ایڈریس لے لیں تو وہاں پہ ہم اپنے کسی کارندے کو, کسی موکل کو, کسی ہمزاد کو بھیج کے پتہ چلا سکیں, یا یہ تخیل کے اندر ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ تخیل کے اندر ہوتا ہے, اس طرح بھیجا نہیں جا سکتا ہوتا. ان پر بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں ایسی چیزوں پر, اور تو وہ تو ویسے بھی مزدور انسان ہے, لہٰذا ان کے لیے میں ایک یہ ضرور ہے کہ کوئی اتنا کامل ہو جائے جو 1 منٹ آنکھ بند کر کے دیکھیں. دل کی گواہی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ہر معاملہ میں, تو لہٰذا اس کے اندر اگر ہم نام وغیرہ پوچھ کر کوئی ایسی آیت پڑھ کر آنکھیں بند کر کر جو پہلی گواہی ہوگی اس کو ہم زیادہ فوقیت دیں گے. لیکن میں پڑھنے کے لیے بتا دیتی ہوں, خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ حامیم سجدہ سورت جو ہے اس کے ساتھ سورۃ توبہ پڑھ کر پانی کے اوپر چھینٹے مار کے اپنے چاروں کونوں پر گھر کے دیواروں پر وہ چھینٹے ماریں, اور 7 دن کے اندر انشاءاللہ اچھے پرپوزل انہیں ضرور مل جائیں گے.